8 کلاس السلام علیکم۔ اسلامیات کا ہم پڑھ رہے ہیں کویسچن نمبر 3 حفاظت قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اس کے پہلے 2 پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس کا 3rd پارٹ پڑھیں گے، عہد عثمانی میں حفاظت قرآن۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ پہلا صحیفہ جو تھا وہ سب سے پہلا نسخہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا جا چکا تھا، لیکن وہ متفرق چیزوں پر تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں اس کو حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں اس پر صفوں پر لکھا گیا، اور وہ نسخہ جو تھا وہ حضرت حفصہ کے پاس محفوظ تھا۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عہد صدیقی میں جو قرآن جمع ہوا تھا وہ چونکہ مختلف قراتوں پر تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قراتوں کو پڑھنے کی اجازت تھی، اور ہر صحابی جو تھا وہ اپنی قرات کے مطابق پڑھتا تھا اور اسی کے مطابق وہ آگے اپنے شاگردوں کو بھی پڑھاتا تھا۔ لیکن جب اسلام دور دور کے ممالک تک پہنچ گیا تو اب قرات پر سب کا اختلاف ہو گیا، تو اس لیے سب لوگوں کو ایک قرات پر جمع کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی، یعنی کہ اس کے 4 ارکان تھے، اور حضرت حفصہ سے آپ نے وہ قرآن پاک منگوایا جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تیار کیا گیا تھا۔ حضرت حفصہ نے جب وہ صحیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کرام کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے جو صحیفے تھے ان کی نقول تیار کریں اور کئی ایسے صحیفے تیار کریں جن میں صورتیں بھی ترتیب شدہ ہوں، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے جو حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں جو قرآن پاک جمع ہوا تھا اس میں صورتیں ترتیب سے نہیں تھیں، ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ اکٹھی نہیں لکھی گئی تھی۔ اب جو قرآن پاک آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کرنے کا حکم دیا تھا، اس میں اس قرآن پاک کو قریش کی لغت پر جمع کرنے کا یا لکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ دراصل اسی لغت پر نازل ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا وہ مکمل اور معیاری نسخہ جو کہ پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا تھا، اس کے تقریباً 7 نسخے تیار کروائے، اور ایک نسخہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں، شام میں، یمن میں، بحرین، بصرہ اور کوفہ میں بھیج دیا، اور ایک نسخہ آپ نے مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا۔ حضرت عثمان غنی کی جو خدمات ہیں حفاظت قرآن کے سلسلے میں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے امت مسلمہ کو ایک قرآن یعنی کہ لغت قریش پر جمع کرنا، اور نمبر 2 ہے صورتوں کو ایک مصحف میں ترتیب سے لکھنا۔ نمبر 3 ہے مکمل اور معیاری مصحف کی کئی نقول تیار کروا کر تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھجوانا۔ یہ جو مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ تھے یہ سارے کے سارے دارالحکومت تھے، تو پوری امت مسلمہ کو ایک لغت قرآن پر جمع کرنا حضرت عثمان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والے۔ آج آپ کا یہ کویسچن کمپلیٹ ہو گیا، تو آپ نے یہ مکمل کویسچن اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔